نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين يا رب العالمين. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب جملہ فعلیہ میں فاعل کا استعمال، یعنی کہ جو ہمارا جملہ فعلیہ چل رہا ہے اس میں ہم سب سبجیکٹ کا یوز کیسے کریں گے اس کے بارے میں اور تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کلاس میں ہم لوگ سبجیکٹ کا یوز نامنل سینٹنس میں کیسے ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے. سبجیکٹ یا ڈوئر ان وربل سینٹنس، نامنل جملہ اسمیہ ہوتے ہیں اور وربل سینٹنس جملہ فعلیہ ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹائٹل ہے. تو اسی کے ساتھ ایک دو آیات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور وہ قرآن کریم سے جو میں نے ابھی ایک تلاوت بھی کی ہے اسے بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے یہ ایک آیت سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سورۃ التین آپ نے پڑھی ہے، سورۃ التین، والتین والزیتون وطور سینین. اسی سورت میں یہ ایک آیت ہے اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ میں نوٹ کر رہا ہوں سامنے، اسے سمجھتے چلیں. سورہ نمبر 95 اور آیت نمبر 4 ہے. ایک بہت عظیم حقیقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے یہاں پر، انسانیت کے انسانوں کے پیدا کرنے کے تعلق سے، ان کی تخلیق کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً بلا شبہ یا البتہ تحقیق، بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا انشاءاللہ. خلقنا آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فعل ہے اور صیغہ بھی پہچان رہے ہوں گے. خلقنا الانسان، جب ملا کر پڑھیں گے تو خلقنا الانسان، کہ اور البتہ تحقیق، مطلب یہ بات بہت تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، یعنی بہترین سانچے پر، بہترین ساخت پر، بہترین خطوط پر. یعنی اس کا جو شاکلہ ہے، جو مولڈ ہے، اس کا جو سانچہ ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، بہت احسن ہے، یعنی سب سے بہتر. اس کی جو ساخت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ ترین اس کا معیار رکھا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، لیکن یہی انسان جب اپنی خلقت اور اپنی تخلیق کی اس معراج کو جب بھول جاتا ہے، اس کی بلندی کو جب فراموش کر بیٹھتا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو پھر یہی انسان بہت پستی میں چلا جاتا ہے. اور اسی صورت میں اس کا کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ بہت انتہائی پستی میں چلا جاتا ہے. یعنی جتنی بلندی پر اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے، اور پھر وہ اپنی خرابیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی ناکارہ حرکتوں کی وجہ سے وہ بہت پستی میں گر جاتا ہے. یعنی پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اور اس کا ذکر دوسری آیت میں قرآن کریم میں ہی ایک جگہ پر ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر انسان جو ہے وہ
الفاظ اس طریقے کے آتے ہیں کہ بل ہم اضل، کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ تفقع نہیں برتتے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں سنتے نہیں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چیزیں ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، جن چیزوں پر ہم غور و فکر کریں، وہ جو چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ سنیں، وہ جب ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر انسان جو ہوتا ہے اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کے مانند ہو جاتا ہے ایسے لوگ، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کرنے کا مقصد، ایک تو یہاں پر آنے والا صیغہ، ایک دوسری آیت بھی ہے اسی تخلیق کے حوالے سے، کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جسے انسان فراموش کر بیٹھتا ہے، تب پھر وہ اتنی پستی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بلندی کا درجہ دیا، سلیم الفطرت بنایا، بے شمار خوبیوں سے نوازا، تو وہ یہ حقیقت ہے جسے انسان فراموش کر دیتا ہے، اور وہ حقیقت اگلی آیت میں ہے۔ یہ سورۃ الزاریات کی آیت ہے، آیت نمبر 51، اور سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا، یعنی بلکہ یہاں پر ہم نے والا صیغہ نہیں، یہاں پر میں نے نہیں پیدا کیا، خلقت الجن والانس، انسان کو اور جنات کو، یعنی جنات کو اور انسان کو، الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی صرف اور صرف ہمیں انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اصل میں عبادت کا مفہوم جو ہے وہ محدود ہو جانے کی وجہ سے اس آیت کا بھی مفہوم ہم نے محدود کر دیا۔ اصل میں یہ عبادت صرف اور صرف نماز روزے تک کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہاں پر جو عبادت لفظ ہے، عبادت کرنے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے، وہ دراصل پوری کی پوری زندگی بندگی والی گزارنی تھی، اور بندگی والی زندگی جب نہیں گزرتی ہے تو پھر انسان اپنی حدود اور قیود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، یعنی وہ پھر ڈسپلنڈ نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں پھر ایک عجیب طریقے کی بے چینی، بے قراری، ایک عجیب طریقے کا انڈسپلن پایا جاتا ہے، جہاں پر وہ خود کو منظم نہیں رکھتا، اپنی باؤنڈریز کو، اپنی طے شدہ حدود کو جو اس کے خالق نے طے کی ہیں، انہیں وہ کراس کرنے لگ جاتا ہے، ان حدود کے قریب جانے لگ جاتا ہے، جبکہ قریب جانا بھی منع ہے اور کراس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اصل میں عبادت محض یہ نہیں تھا کہ بس نماز عبادت، روزہ عبادت، یہ سب عبادت ہیں، لیکن یہ مراسم عبودیت ہے، یہ بندگی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، اور ان کے ذریعے چاہا یہ جا رہا تھا کہ ہماری اپنی باقی کی زندگی جو ہے، اوور آل لائف جو ہماری ہے، وہ پوری کی پوری ڈسپلنڈ ہو، انوشاست ہو، منظم ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ اور کجی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بدعنوانی نہ ہو، بد کرداری نہ ہو۔ تو یہ چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آج بھی اس کی ہمارے لیے، ہم سے ایکسپیکٹیشن یہی ہے، لیکن ہم سب دنیا کے جمیلوں میں اور اپنے آپ کو یوں ہی بس ادھر ادھر بیکار کے کاموں میں لگا کر، جو اصل مقصد ہے اس سے جب ہم پھر جاتے ہیں، تو پھر وہی بات آتی ہے کہ انسان اپنی خلقت کی جو معراج ہے، کہ اسے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اللہ نے بنایا ہے، وہ بھول جاتا ہے، اپنی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو دو صیغے ہیں، ان صیغوں کی برکت سے یہ دو آیات آ گئیں، اور فعل کے تعلق سے یہ آیات یہاں پر آپ کے سامنے آئیں، اور ہم سب نے اس پر ایک حد تک غور و فکر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا غور و فکر کرنے کا اور آگے چلے۔ اب ذرا ان صیغوں کو دیکھ لیں، خا، خلقنا اور خلقتو، دونوں میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ یہی تو ہیں، خا، لام اور قاف، اور دونوں کے روٹ لیٹرز خا، لام، قاف، اور یہ پیدا کرنے کے مفہوم میں یہ صیغے کا استعمال ہوتا ہے۔ جب اس خا، لام، قاف کو ہم نے
خلقنا بنایا تو یہ صیغہ کون سا ہو گیا، یا اسے خلقتو کہیں گے تو صیغہ کون سا ہوا؟ اسے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ پہچان جائیں گے یہ خلقتو کیا ہے۔ تو کا مطلب میں، اور میں کا مطلب یہ انا والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور آئی، ٹھیک ہے، میں نے پیدا کیا، فعل ماضی ہے۔ خلقنا، یہ نا یعنی نحنو، ٹھیک، یہ نحنو والا صیغہ ہے جس کا فاعل جو ہے وہ نا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی چارٹ میں، فاعل اس کا نا ہے وہ وی، یعنی ہم نے پیدا کیا، یعنی اگر آپ کہیں تو یہ صیغہ نمبر 14 اور یہ صیغہ نمبر 13، ٹھیک، یہ اگر آپ پہچان رہے ہیں تو خدا کا شکر کریں، باقی کی چیزیں بھی انشاءاللہ آگے آپ پہچانیں گے۔ آگے کچھ چیزیں ہیں جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک، اور لقد کیا ہے، ما اس میں جو لگ کے آ رہا ہے وہ کیا ہے، کیا رول پلے کر رہا ہے یہاں پر، وہ سب آگے انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے سمجھتے چلیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ اسی کانسیپٹ کو، اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ ریوائز بھی کر لیں گے، اور وہ اس ریویژن کا فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ کس سے ہے، جیسے بیچ میں ذہن میں یہ بات تازہ کر لیں سبھی لوگ کہ ہمیں سب سے پہلے فعل کی جب بھی بات آتی ہے یا اسم کی بات آتی ہے تو کچھ حروف مادہ ہوتے ہیں، حروف یعنی حرف کی جمع، مادہ یعنی روٹ لیٹرز کی بیسس پر بات ہوتی ہے۔ روٹ لیٹرز یعنی کوئی بھی لفظ جب آپ دیکھتے ہیں whether it is اسم اور فعل، تو اس لفظ کا کوئی نہ کوئی روٹ لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو، جب ان کو ہم کسی وزن کے تحت لے کر کے آتے ہیں، اور وہ وزن جو پرٹیکولرلی یہاں پر مینشن کیے گئے ہوں گے انہی کو تو لائیں گے۔ تو جب یہ ایک وزن کے تحت آتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ وزن یا اس کی جمع جو ہے وہ ہم اوزان کہیں گے، وزن کی پلورل، ٹھیک، وہ محض 3 ہی ہیں آپ کے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا تھا پچھلی کلاس میں۔ ایک پیٹرن تھا، اگر ہم اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز کس کو مان لیں، فا، عین، لام کو مان لیں، اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز ہمارے یہ ہو گئے فا، عین، لام، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اس سے جو مراد ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، فعلا، تو ایک پیٹرن، ایک وزن تو یہ آ گیا فعلا۔ پھر ایک بات، آخری لیٹر اور پہلے لیٹر پر زبر ہی تھا، دوسرے لیٹر پر زیر آ گیا فعیلا، اور تیسرا وزن جو ہے وہ فعولا۔ یعنی ابھی ہم جو فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، اور فعل ماضی میں یہ جو معروف فعل ماضی معروف پڑھ رہے ہیں، ایکٹیو وائز پڑھ رہے ہیں، ان میں صرف اور صرف یہ 3 اوزان ہیں جن کا ہم یوز کر رہے ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا۔ ان سب کی ایگزامپل ایک ایک ذہن میں تازہ کر لیں۔ جیسے فعلا کی ایگزامپل تھی ذہبا، ضربا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خلقا، فعیلا، ضحکا، ٹھیک ہے، فریحا، فعولا، قربا، کروما، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف یہ ایگزامپلس تھیں۔ اب یہ عین کلمہ پر زبر کیوں آیا، عین کلمہ پر زیر کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عین کلمہ پر پیش کیوں آ رہا ہے، یا یہ فا، عین، لام کلمہ اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز ہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بیچ والا جو حرف ہے جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، وہ کبھی زبر والا مفتوح، کبھی زیر مکسور، اور کبھی پیش مضموم۔ ایسا کیسے ہے، یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دے کے، مثال دے کے سمجھایا تھا کہ اس کا جاننا ہمارے لیے تھوڑا آکورڈ سا ہے معلوم ہونا، لیکن یہ جو اہل زبان ہیں یہ ان کے بتانے، ان کے بولنے، ان کے استعمال کرنے پر موقوف ہے، اس میں ہم نے اپنی کوئی لاجک نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی وہ کس روٹ لیٹرز کے کمبینیشن کو کن حرکات کے ساتھ بولتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آ جائے گا۔ جیسے آج آپ کو، آج کی ڈیٹ میں خلق کا پتہ چل گیا، آپ کبھی خلیقہ نہیں کہیں گے، ذہبہ کو ذہیبہ نہیں کہیں گے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جیسے پڑھا کو آپ پڑھا نہیں کہیں گے، ٹھیک۔ تو اسی طرح جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے علم میں یہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر یہ وزن یا اوزان آگے چل کر کے کیا بناتے ہیں، اس سے اب صیغہ بنتا ہے،
مطلب یہ جو روٹ لیٹرز تھے جب کسی ایک پرٹیکولر ڈائی پر، سانچے پر ڈھل کر آئے تو صیغہ بنا، اور یہ صیغے جب مشترکہ طور پر اکٹھا ہو کر جمع ہو گئے تو پھر یہ کیا بن گئے، ان کا نام پڑ گیا گردان، ٹھیک ہے، گردان، اور اسی گردان کا نام تھا کیا، تصریف الفعل، ٹھیک ہے، تصریف الفعل، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے کانجوگیشن کہا تھا انگلش میں۔ یہ اتنی باتیں بالکل ایک دم ایسے ہی فلو چارٹ کے تحت آپ کو ذہن میں نقش رہنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کبھی نہیں بھولنا، یہ ہمیشہ کام آئیں گی۔ جیسے آپ نے انگلش کے لیٹرز الفابیٹ پڑھے تو آج تک وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے، اسٹیٹک ہیں، ٹھیک، ویسے یہ کانسیپٹ بھی بالکل اسٹیٹک۔ اچھا، یہ کوئی الگ شے نہیں ہے، یہ تینوں ہیں ایک ہی، الگ الگ ورژن ہیں، ٹھیک۔ گردان کو ہی تصریف الفعل کہتے ہیں یا اس کو ہم کانجوگیشن کہتے ہیں۔ گردان کی مثال سمجھ لیں، یہ کبھی آپ نے جو اینٹیں دیکھی نا، اینٹ، برکس، تو برکس کا جو ایک آپ بلاک پورا اکٹھا کر دیتے ہیں، تو یہ گردان کا اصل میں مطلب وہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک تمام کے تمام جو صیغے ہیں ان صیغوں کو ایک پراپر آرڈر میں ارینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لاجیکل ایک سیکوینس ہے ان کا، ٹھیک۔ یہ اتنی بات آپ کی پہلے کی ہی ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی نئی اس میں بتانے کا طریقہ آ جائے، ادروائز آلموسٹ سب سیم ہے۔ یعنی اب، اور یہ بھی کانسیپٹ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی فعل، ٹھیک ہے، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتی، یعنی جہاں کہیں فعل ہوگا وہاں فاعل ضرور ہوگا۔ تو اس فاعل کو آپ نے تلاش کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ جو تمام کے تمام صیغے ہیں ان میں یہ فاعل کس کس طرح آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ مثلا جیسے ہم یہاں پر اب آج کے آپ کے سامنے کچھ روٹ لیٹرز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ روٹ لیٹرز ایسے لکھیں گے، روٹ لیٹرز کے ساتھ ساتھ صیغہ لکھتے ہیں، مثلا عین با دال، ٹھیک ہے، عین با دال، ٹھیک، عین با دال کو اگر ہم آپ کو کہیں کہ اس سے آپ پہلا صیغہ بنائیے گردان کا، تو آپ نے بنا دیا عبدہ۔ عبدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے عبادت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور روٹ لیٹرز لے لیں، فا، را، ہا، ٹھیک ہے، اس سے جو آپ نے پہلا صیغہ بنایا وہ بنایا فریحہ۔ فریحہ کا مطلب ہو گیا وہ خوش ہوا، ٹھیک۔ اچھا، اور روٹ لیٹرز لے لیں، ضاد، عین، فا، ٹھیک ہے، ضاد عین فا کو جب آپ نے اس سے پہلا صیغہ تیار کیا تو یہ بن گیا ضعوفہ۔ ان سب کی، اب ان سب یہ جو الفاظ بن کر کے سامنے آ رہے ہیں نا، آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں کیا ہو رہا ہے، نوٹس کریں کہ یہاں عین کلمہ زبر ہے، یہاں پر عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے، اور یہاں عین کلمہ پیش والا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں جگہ پر جو آپ غور کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی اس کا فاعل کیا ہے، فاعل، تو فاعل عبدہ میں، عبدہ میں ہوا فاعل، عبدہ میں فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، فریحہ فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، ضعوفہ فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلے پہلے صیغے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل کتنے صیغے ہوتے ہیں، 14، تو پہلا صیغہ جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں، جس میں فاعل جو ہے اس کا سب کا ہوا ہے۔ اب اسی کا اگر ہم لے کر آئیں ان تینوں جو ہم نے آپ کو تین ورڈز دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ ان کا جینڈر چینج کر دیں، عبدہ کا جینڈر چینج کریں تو یہ بن جائے گا عبدت، عبدت، تا ساکن۔ فریحہ کا جینڈر چینج کر دیں تو فریحت، ٹھیک۔ ضعوفہ کا جینڈر چینج کر دیں تو یہ ہو گیا ضعوفت، ضعوفت، ضعوفت۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ پہلا اور چوتھا صیغہ ایک خاص قسم کا ہے جس میں اس کا فاعل جو ہے یہ ہوا اور ہیا کی شکل میں، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ایک کانسیپٹس کو سمجھنا ہے
لیکن تھوڑا اور دھیان دے لیں، کچھ صیغے ہم اور لکھ رہے ہیں، کچھ صیغوں کا مطلب الفاظ. مثلا ہم نے لکھا صدق، صدق تی، صدقتی. صاد دال قاف، یہ سچ بولنے کے مفہوم میں آتا ہے. صدقہ، اس نے سچ کہا. ٹھیک ہے. اور صدقتی، صدقتی، جو تا زیر تی ہے نا، یہ خود آپ کو پرٹیکولر یہ ایک پہچان ہے اپنے آپ میں. کس کی؟ فاعل کی پہچان ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور صیغہ لکھ لیجئے تو شاید آپ پہچان لیں اس کو. اگر ہم یہاں لکھ دیں جلستا، جلستا، مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن صیغے کا فاعل ضرور سمجھ میں آنا چاہیے. تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پر دیکھیے تی ہے، یہاں تا ہے. تازیر تی، تا زبر تا. صدق تی جلستا. ٹھیک ہے. یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. یہ مؤنث فیمنن اور یہ مذکر میسکولن. یہ دونوں ہی یو کے لیے. تم، تو، آپ. صدقتی، آپ مؤنث. جلستا، آپ مذکر. ٹھیک ہے. یعنی انتا، یعنی یہ جلستا جو ہے انتا، اور یہ انتی. یہ پہچان ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. اب اسی طرح اور صیغے تھے کچھ، ان کو ذرا لے لیں سامنے. مثلا ٹھیک ہے، ایک لیتے ہیں ضاد، ضرب تم، ضرب تم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ضحک نہ، صیغہ پہچانے. ٹھیک ہے. ضرب تم، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربنا، فعلنا. ٹھیک ہے. فرحنا، ضحکنا. تو یہ جو نیچے والا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہننا ہے. ہننا، ہننا 6 نمبر صیغہ ہے. نون زبر نا سے آپ نے پہچان لیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ ضربتم جو ہے، یہ انتم، یہ ہمیں انتم کا پتہ دے رہا ہے. یہ اچھی طرح سے یہ مشق ہونی چاہیے. اس کی جتنی اچھی پریکٹس ہوگی اتنا اچھا آپ کو فائدہ ہوگا صیغوں کو پہچاننے میں. اب دیکھیں آپ اس پوری سلائیڈ میں کتنے سارے الفاظ آ گئے، اور میننگ آئے نہ آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم از کم صیغے کو دیکھتے ہی اس کے آخر میں آپ کو پہچان مل جائے گی. ٹھیک ہے. بس آپ ان کو چھوڑ دیں. ہوا اور ہیا، یہ دو ایسے ہیں جس میں آپ کو ہوا ہیا نظر نہیں آئے گا. ہیا میں بھی آپ کو تا ساکن مل جا رہی ہے. ہوا میں آپ کو بس وہ 3 حروف ہی دکھ رہے ہیں، ٹرائی لٹرل جو روٹ لیٹرز ہیں وہی 3 ہیں. فعلہ کے پیٹرن پر آئیں گے، یا فعیلہ یا فعولہ کے پیٹرن پر آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ابھی ہم آگے اور چلیں اور یہاں پر کچھ اور لے لیں، مثلا ہم نے لکھا دخل نا. ابھی آپ نے خلق نہ پڑھا تھا پیچھے، دخل نا. ٹھیک ہے. اور اسی کے مقابلے میں دخل تو، اب آپ پہچان گئے. دخل تو یعنی خلق تو کا مطلب میں. دخل نا کا مطلب نحنو، ہم. ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وی اور یہ آئی، اور آپ کو پتا ہے آئی اور وی میں جو جینڈر ہے نا وہ کامن ہے. دخل تو میل کے لیے بھی، دخل تو فیمیل کے لیے بھی. دخلنا میل کے لیے بھی، دخلنا فیمیل کے لیے بھی. ٹھیک ہے. داخل ہونے کے مفہوم میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 2 اور صیغے لکھتے ہیں، پھر یہ پوری گردان آپ کی ایک اب اس سے پہلے جب کری تھی تو پراپر سیکوینس میں پڑھا تھا نا. اب آج ان کی بیچ بیچ سے پریکٹس کرا رہے ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثلا سجدہ. ٹھیک ہے. سین جیم دال، سجدہ پہلا صیغہ ہے. سجدہ دوسرا صیغہ ہو گیا. سجدہ کا مطلب تھا اس نے سجدہ کیا، سجدہ ان دونوں نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. اگر سجدہ کرنے والی 2 مؤنث ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ سجدتا، کیونکہ سجدت ہوتا ہے نا فیمیل، تو سجدتا. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہما اور یہ بھی ہما، لیکن یہ ہما کون ہے؟ مذکر. اور یہ ہما کون ہے؟ مؤنث.
ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں اسی طرح. نیکسٹ اسی طرح ایک اور دیکھ لیں سیگا، دو سجدو سجدو. تھوڑا سا اور کریں، عبد عبدا عبدو. ٹھیک ہے، صدق صدقا صدقو، دخل دخلا دخلو. یعنی یہ تیسرا نمبر کا صیغہ ہے، یعنی جمع مذکر غائب. اور جمع مذکر غائب کا مطلب یہ سجدو، ان سب نے سجدہ کیا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قصہ آدم و ابلیس کی مقام پر کہ سب نے سجدہ کیا. فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا. فسجدو، ان سب نے سجدہ کیا. فسجدو، فا کا مطلب تو، پس، سو. اور سجدو، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر کیا. ٹھیک ہے، تو یہ پوری کی پوری سلائیڈ آپ کو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ مشق کرا رہی ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں ہوا، ہما، ہم، یہ کیا ہے؟ ہم. ٹھیک ہے، ہم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ایک طریقے سے آپ نے دیکھا. اب اگلی بات یہاں سے آپ کو یہ سمجھنی ہے، اگر یہ بات اتنی کلیئر ہو گئی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کل آپ نے یا اس سے پہلے والی کلاس میں جو 14 صیغوں کا کانسیپٹ سمجھا تھا، ان میں ایک آج خاص قسم کی ڈویژن کے بارے میں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ آئے گا. تو سب سے پہلے ہم اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز فا عین لام کو مانتے ہیں، اور انہی کو اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز مانتے ہوئے فعلہ کی گردان لکھتے ہیں. دھیان سے دیکھیے گا، دھیان سے سمجھیے. فعلہ، فعلا. ٹھیک ہے، اور فعلو. اب ہم نے روٹ لیٹرز کس کو لے لیا؟ فا عین لام کو. فعلا، فعلا، فعلو. اور پھر مؤنث سے فرسٹ تھرڈ پرسن مؤنث، تو کیا ہو جائے گا؟ فعلت، فعلت. اگر آپ کو اس کو ڈویل بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک الف کا اضافہ کر دیں گے، فعلتا. اور اگر اسے جمع بنانا ہے تو ایک پہلے والے صیغے کو کاپی کیا، آخری حرف کو ساکن کیا، فعل کر لیا، اور نون زبر نہ. یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، رٹا نہیں مارنا، سمجھ کر کے یاد کرنا ہے. فعلنا، اب یہ 6 صیغے ہو گئے: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلنا ہلکا سا نون زبر نہ. پھر اس کے بعد آئے، اور اب کیا کریں گے؟ تا، جو آپ نے 6 نمبر کے صیغے میں کیا تھا اس فعل کو کاپی کیا اور آگے تا تم کر لیا. اب یہ بار بار بات نہیں آنی، یہ ایسی چیز ہے جس کو ایک بار سمجھنا ہے، اور جتنا گرامر مرضی آگے پڑھتے چلے جائیں گے یہ بیس فاؤنڈیشن بالکل ایز اٹ از ایسے ہی رہے گی. فعل تما، پھر اس کے بعد فعل تم، اور فعلتی، فعلتی. سیم ول بی copied، فعلتما، اور یہاں پر فعلتن، فعلتن. پھر فعلت، فعلت، اور فعلنا، نون الف زبر نا، فعلنا. اب یہاں ایک خاص کانسیپٹ ہے جس کا ذکر کرنا ہے، اس لیے آج پھر سے ایک بار یہ کردان لکھی ہے. وہ کانسیپٹ کل نہیں بتا سکتے تھے ورنہ سب ہوچ پوچ ہو جاتی چیزیں. اس کانسیپٹ کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں جتنے صیغے ہیں ہر ایک کا فاعل یہیں ان کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا فرسٹ اینڈ فورتھ کچھ خاص ہیں. کس حوالے سے خاص ہیں وہی آج کی کلاس میں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اینڈ فورتھ خاص ہیں. باقی آپ کو جتنے 12 صیغے یا یوں کہہ لیں 12 الفاظ ہیں، یہ سب کے سب
ان کا فاعل ان کے اندر، ان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہے ضمیر کی شکل میں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ گردان کیسے 14 صیغے بنتے ہیں. فعلہ میں ہوا ہے، فعلت میں ہیا ہے. باقی سب کا میں نے پچھلی سلائیڈ میں پریکٹس کر کے دکھا دیا. تو ہماری کلاس کا آج کا جو عنوان تھا، اب سمجھیے ادھر آ رہے ہیں، اور وہ ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں ابھی وہ پچھلے والی سلائیڈ کی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے، فاعل کا استعمال. تو فاعل کا استعمال کس کس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک، اس کو سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ دھیان سے سمجھ لیں کہ جب بھی کبھی فعل ہوگا تو فعل کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. ٹھیک. اب فعل کے ساتھ فاعل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ فاعل دو طرح سے آ سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے. دھیان سے سمجھیے گا، الجھیے گا نہیں، بہت آسان ہے، سمپل ہے. وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے یا پھر ظاہر کی شکل میں آئے گا. ضمیر و ظاہر ہے کیا؟ آسان الفاظ میں اس طرح سے سمجھیے، جیسے آپ کسی کام کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس نے، اس نے مارا. ٹھیک ہے، جب آپ اس نے مارا کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مارنے والا کون ہے؟ نے سے پتہ چل رہا ہے فاعل، اس نے مارا، تو مارنے والا کون ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر مینس پروناؤن، مارنے والا پروناؤن ہے. تو جب آپ اس نے مارا کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ کرنے کے لیے فوراً کیا کریں گے کہ مارنے کے روٹ لیٹرز کی طرف جائیں گے. تو مارنے کے روٹ لیٹرز ضاد را با ہیں. ٹھیک ہے، ضاد را با. ٹھیک ہے، ضربا. اور زیادہ کچھ اس میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ڈن، میننگ کمپلیٹ ہو گئی. اس نے مدد کی، نصارہ. ٹھیک ہے، اس نے ظلم کیا، ظلم. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف یہاں پر جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں، ضمیر مینس پرناؤن کی شکل میں. اچھا، یہی ضمیر جب ناؤن کی شکل میں ہو جاتا ہے تو عربک والی اس گرامر کی کلاس میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ظاہر. اور ظاہر کو یعنی ناؤن. یعنی یہ مارنے والا اب کیا ہو گیا؟ اب مثلا یہاں پر ہو گیا مارنے والا کون ہے؟ حامد. تو ضربہ، اب کیا کریں؟ حامد صاحب تو اسم ہے، اور حامد ہمارے سامنے تین شکلوں میں ہوتا ہے. حامدن بھی ہوتا ہے، حامدن بھی ہوتا ہے نا، اور حامدین بھی ہوتا ہے. تو کیا سب ایک ساتھ یوز کر دیں؟ وہ نان سینس ہو جائے گا. اب یہاں پر سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے جو اسم کی تین حالتیں پڑھی تھی نا، اعراب کے تعلق سے تین اس کی حالتیں تھیں، حالت رفع، نصب اور جر. تو یہاں پر جو آپ کا فاعل ہے وہ کس حالت میں ہو، یہ سوال ہے. تو وہ حالت یہ ہوگی کہ ضربہ حامدن. مارنے والا اگر حامد ہے، اس جو ہے تو وہ حالت رفع میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، نام جو ہے وہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں آئے گا. یعنی فعل پلس فاعل، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اسم مطلب کام کرنے والا، اور یہ اسم جو ہوگا حالت رفع میں یعنی مرفوع ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سمجھ میں لیجیے اچھی طرح کہ مارنے والا کیا کیا ہو سکتا ہے. مارنے والا جینڈر کے اعتبار سے وہ دیکھیں تو مذکر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ کوئی مارنے والی بھی ہو سکتی ہے. یعنی مدد کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مدد کرنے والی بھی ہو سکتی ہے. ظلم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، ظلم کرنے والی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، نمبر کے اعتبار سے دیکھیں اگر ان کو، تو یہ نمبر کے اعتبار سے سنگولر بھی ہو سکتے ہیں، واحد. یہ ڈوئل بھی ہو سکتے ہیں، یہ پلورل بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کے سامنے ذہن میں کئی سوال آ رہے ہوں گے. دھیان سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. سوال کئی سارے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس 14 صیغے ہیں. کتنے صیغے ہیں ٹوٹل؟ 14. ان 14 صیغوں میں سے، پیچھے میں سلائڈ پہ لے چل رہا ہوں، 14 صیغوں میں سے which one صیغہ will be used when it is the case of a noun؟ ظاہر کا کیس ہوگا.
جب ظاہر کا کیس ہو، ناؤن کا کیس ہو، تو صیغہ نمبر کون سا یوز کیا جائے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ، اچھا کوشچن ہے۔ تو اس نے مارا، اس نے مارا جب ہے ضمیر کی شکل میں، تب تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی وہ اس ایک ہے، وہ اس دو ہے، وہ اس میں سب آ رہے ہیں، وہ میل ہیں فیمیل ہیں، وہ تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے یا فرسٹ پرسن ہے۔ جہاں جو ہوگا ضمیر کی شکل میں، تو 14 میں سے کوئی بھی صیغہ ایز پر دا ریکوائرمنٹ یوز ہو جائے گا، رائٹ؟ یعنی 14 کے 14 صیغے آ سکتے ہیں ضمیر کی شکل میں۔ لیکن جب ظاہر کا کیس ہوگا تو صرف اور صرف 14 میں سے صرف دو صیغے یوز ہوں گے، اور وہ کون سے صیغے یوز ہوں گے؟ فرسٹ اینڈ فورتھ۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ملین ڈالر ڈالر سمجھ لیں پوائنٹ ہے یہ۔ وہ کیا ہے؟ فرسٹ اینڈ فورتھ صیغہ استعمال کیا جائے گا، کس کی شکل میں؟ جب ظاہر والا کیس ہوگا، فرسٹ اینڈ فورتھ صیغہ، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فرسٹ صیغے کا یوز کریں گے کس کے کیس میں؟ مذکر کے کیس میں، اور فورتھ صیغے کا یوز کریں گے مؤنث کے کیس میں۔ تو میں کوئی بہت بڑا جملہ نہیں لکھ کر کے بتا رہا ہوں رول کے طور پر، صرف ہم نے اس طرح اشارات لکھ دیے، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ جب کبھی ضمیر کا کیس ہوگا تو ضمیر تو ان 14 کے 14 صیغوں میں کوئی نہ کوئی ہے ہی۔ جیسے مثلا رینڈملی میں نے فعلہ کو اٹھایا، تو فعلہ کا مطلب ہوا اس نے کیا، تو اس نے کیا مطلب ہی۔ جب میں نے کہا فعلت، اس نے کیا یعنی مؤنث نے کیا، تو اس کا مطلب شی، ٹھیک ہے؟ جب میں نے کہا ان سب نے کیا، تو دے، تو فعلو بھی آ گیا اور فعلنا بھی آ گیا اس میں۔ بات کلیئر ہو رہی؟ تو اسی طریقے سے اب میں نے کہا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن، اس میں سارے کے سارے میں کیا آ گیا؟ یو آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہی، آئی اور وی، ٹھیک ہے؟ یہی تو سارے اب پرناؤنس ہوتے ہیں، سارے یوز ہو گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی ظاہر کا کیس ہو جائے گا، ظاہر مینس ناؤن کا کیس، ناؤن مطلب کام کرنے والا اسم کی شکل میں ظاہر ہو جائے۔ اسم کون ہوتا ہے؟ اسم کسی شخص کا نام ہوتا ہے، اسم کسی شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام، یہ سب آ جائیں۔ تو ایسے کیس میں پھر ہم، ظاہر سی بات ہے، کرنے والا جو ہوگا، جو بھی ہوگا کرنے والا ایکس وائی زی، اس کا نام ہوگا، اور جب نام ہوگا تو وہاں پر پھر ہم صیغہ نمبر فرسٹ اینڈ فورتھ کا یوز کریں گے، اسی لیے میں نے اس کو یہ باکس میں بند کیا ہوا ہے۔ تو جو دو صیغے باکس میں ہیں ان کو ہٹا لیں، یہ امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کہ ان کا استعمال صرف اور صرف تب ہوگا، یعنی صرف اور صرف کا مطلب ضمیر کی شکل میں تو ہوگا کسی کا بھی، جب بھی کبھی ضرورت ہوگی، لیکن ظاہر کی شکل میں محض یہ دو صیغے یوز ہوں گے۔ تو اس بات کو پھر سے کر کے ان کی پریکٹس کرنی ہے آج آپ کو کچھ، اور اس کو سمجھ لینا اچھی طرح۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنگولر ہو، ڈویل ہو، پلورل ہو تو کیا کریں؟ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں پیچھے اگلی سلائیڈ میں۔ ایک ایک میں لکھتا ہوں جو میں آج ہم سب نے پڑھا پیچھے، ابھی کیا کہتے ہیں وہ جو آیات آئی تھیں ان کے تعلق سے، تو ہمارے سامنے صیغہ آیا خلقہ، ٹھیک ہے؟ خلقہ، خلقہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے پیدا کیا۔ جب خلقہ لکھا تو اس کا مطلب ہوا اس نے پیدا کیا۔ اب دیکھیے سیدھا سے ایک لفظ ہے جس میں اتنے، اردو میں جب اس کو کھولا تو اتنے سارے ہو گئے، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ لیکن یہ خلقہ جب یہ ہو جائے کہ اس کو ہم نے، اس کو ہم نے کیا کر لیا؟ ڈیکوڈ کر لیا۔ وہ اس کون ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اب دیکھیے پہلے والے مثال میں جو ہمارا، پہلے والے مثال میں ہمارا جو فاعل ہے وہ کس شکل میں ہے؟ ضمیر کی شکل میں، ضمیر، ضمیر مینس پروناؤن۔ اور دوسرے والے کیس میں ضمیر کی شکل میں فاعل نہیں ہے، ظاہر کی شکل میں، ظاہر مینس ناؤن، ظاہر مینس اسم۔ تو بس اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو خلقہ تو لکھیں گے ہی لکھیں گے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، اور مذکر کے کیس میں ہمیں پہلا صیغہ لانا ہے خلقہ۔ اب مذکر ہو، ٹھیک ہے، مؤنث نہ ہو تو پہلا صیغہ، چاہے واحد ہو، جمع ہو، مثنیٰ ہو، کچھ بھی ہو، جس نے پیدا کیا اس اسم کو آگے لے آئیے،
اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے نام کو لے آئیے، حالت رفع میں لکھ دیجئے خلق اللہ. ٹھیک ہے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. پھر اسی طرح اور دیکھیے، میں عربی لکھ رہا ہوں، ترجمہ آپ لوگ کریے گا. میں کہہ رہا ہوں نصرہ. نصرہ، نصرہ مینس اس نے مدد کی. اب یہیں پر میں لکھ دے رہا ہوں آگے نصرہ زیدن. اب کیا مطلب ہوا؟ زید نے مدد کی. ٹھیک ہے. ظلمہ، ظلمہ اس نے ظلم کیا. اس نے ظلم کیا، کس نے ظلم کیا؟ حامد نے. تو اب حامد کو لے آئیں گے سامنے، ظلمہ حامدن. بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کی شکل میں صیغہ نمبر فرسٹ آ رہا ہے وین، جب کون ہے؟ جب مذکر ہمارا فاعل ہے، مذکر. ٹھیک ہے. جب مؤنث فاعل ہو جائے، کام کرنے والی، تو سب سے پہلے تو اگر وہ ضمیر کی شکل میں ہے تو صیغہ چینج ہو جائے گا. نصارہ سے کیا بن جائے گا؟ نصرت. اس نے مدد کی، یعنی اس ایک مؤنث نے مدد کی. ظلمت یعنی اس نے، یعنی اس ایک مؤنث نے ظلم کیا، ظلمت. اب یہ جو ظلم کرنے والی مؤنث ہے نا، یہ اور مدد کرنے والی مؤنث ہے، یہ دونوں ظاہر ہو گئیں. مطلب پہلے نامزد نہیں تھی، اب نامزد ہو گئیں. پہلے اننون تھیں، نام نہیں پتا تھا، اب نام پتا چل گیا. تو یہ ہو جائے گا نصارت، اور پھر مدد کرنے والی کون ہے؟ فاطمہ. تو یہاں لکھ دیں نصارت فاطمہ متو. ٹھیک ہے. یعنی حالت رفع میں ہی رہے گا کیونکہ فاعل ہے، اور فاعل will always be in حالت رفع، مرفوع. یہ نہیں بھولنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اردو میں بھی پہچان ہوتی فاعل کی، لیکن عربک میں بھی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اردو میں ایک حرف الگ سے آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں فاعل کی پہچان کون کرا رہا ہے؟ نے. نے، اللہ نے، اس نے. تو نے جو ہے اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ کام کرنے والے کے ساتھ نے لگتا ہے. ٹھیک. اچھا، ظلمت. اب ظلمت ظلم کرنے والی ظاہر ہو گئی، تو ظلمت. ٹھیک ہے. ٹھیک. ظلمت، اور ظلم کیا مان لیجئے کس نے؟ مریم نے. تو ظلمت مریم. تو یہ آپ نے دیکھ لیا دھیان سے کہ صیغہ نمبر فرسٹ اور صیغہ نمبر فورتھ کا ہی استعمال ہو رہا ہے ظاہر کے شکل میں. ٹھیک ہے. ضمیر کی شکل میں تو 14 میں سے 14 کوئی بھی صیغہ یوز ہو جائے گا. ٹھیک. اب یہاں پر آئیے ذرا نمبر چینج کرتے ہیں. مثلا مدد کرنے والے جو ہیں وہ اب ایک سے زائد ہیں، تب بھی نصرہ ہی رہے گا. نصرہ زیدن و محمود. 3 ہو جائیں گے، جمع ہوگا، تب بھی نصرہ ہی رہے گا. نصرہ will remain نصرہ whether it is singular, dual اور plural. ٹھیک ہے. چوتھا ہی صیغہ یوز ہوگا ظاہر کے کیس میں. ٹھیک. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی اگر مدد کرنے والی فاطمہ کے ساتھ ایک اور مؤنث ایڈ کر لی جائے، خدیجہ، تو یہاں پر لکھ دیں خدیجتو. ٹھیک. تو یہ 2 کے بجائے 3 ہو جائیں گی، یعنی جمع کا کیس ہوگا، تب بھی نصرت نصرت ہی رہے گا، نصرہ نصرہ ہی رہے گا، ظلمت ظلمت رہے گا، ظلمہ ظلمت. سوال کس کا ہے؟ سوال اس کا ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ ضمیر ہے. یعنی اب آپ کو الرٹ ہو جانا ہے، جب بھی کبھی فاعل کی بات آئے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فاعل ہمارا ظاہر ہے یا ضمیر ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. کہ ٹوٹل صیغے کتنے تھے؟ 14. 14 صیغوں میں ایک بائفرکیشن ہے، ایک ڈویژن ہے، اور وہ کس کی ہے؟ 2 صیغوں کی اور 12 صیغوں کی. 2 صیغوں میں کون سے 2 ہیں؟ فرسٹ اینڈ فورتھ. اور 12 میں کیا ہے؟ 12 میں ریسٹ آف دا صیغاز، جتنے بچے ہوئے ہیں وہ سب 12 میں آ جائیں گے ایکسپٹ فرسٹ اینڈ فورتھ.
پہلے اور چوتھے کو چھوڑ کر، ٹھیک؟ تو اس اعتبار سے، کس اعتبار سے یہ ڈویژن ہے، یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں اچھی طرح. وہ کیا ہے اس بات کو بھی، یہ میں ایک جملہ لکھ دے رہا ہوں تاکہ آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اس طرح سے لکھ لیں کہ فرسٹ اینڈ فورتھ کا جو ہم استعمال کریں گے، تو یہاں پر ریڈ پین سے لکھ لیں کہ فاعل اگر ضمیر ہو، ٹھیک ہے، یا فاعل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، ظاہر ہو یا ضمیر ہو، تو فرسٹ اینڈ فورتھ دونوں یوز ہوں گے. اور 12 یہ صیغے صرف اور صرف کن حالت میں یوز ہوں گے؟ جب فاعل ہمیشہ ضمیر ہو. فاعل ہمیشہ ضمیر کی شکل میں جب آئے گا تو صرف یہ 12 کے 12 اور یہ دو بھی یوز ہو جائیں گے، ٹھیک؟ تو یہ اس طرح سے آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. تو پہلے اور چوتھے کو بالکل الگ آپ کو رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو لکھا تھا سجدو، تو سجدو جیسے ہی صیغہ دیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ سجدو جو ہے یہ ظاہر کا کیس نہیں تھا، یہ ضمیر کا کیس ہے. ظاہر کا کیس تب ہوگا جب کام کرنے والا بائی نیم مینشن کیا جائے، ٹھیک؟ اب ذرا ایک اور بات سمجھ لیں تو شاید اس چارٹ سے اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. وہ یہ کہ ہم ایک چھوٹی سی گردان کرتے ہیں اور نصارہ سے کر لیتے ہیں، اور المسلم والی گردان آپ کو پہلے ہی پتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ترجمہ کریں گے، میں لکھ رہا ہوں نصارہ. کیا مطلب ہوا؟ ایک منٹ میں آپ کو آن کر دوں مائک. چلیے بتائیے گا، جو میں لکھتا جا رہا ہوں اس کا مطلب بتاتے چلیے. اس نے مدد کی. جی، نصارہ کا مطلب اس نے مدد کی. اب میں لکھ رہا ہوں آگے نصرت مسلموں. کیا مطلب ہوا اب؟ نصر نصر المسلم. اس نے سارے مسلمانوں کی نہیں 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 نہیں، اتنا جلدی بازی مسلم نے نہیں کریے، سب خراب ہو جائے گا. تھوڑا سا پیشنس کے مسلم نے ساتھ مدد سمجھ کر کی. بولیے. ہاں جی. اس مسلم نے مدد کی. اس مسلم کیوں بول رہی ہیں؟ اس کہاں سے آ گیا؟ مسلم نے مدد کی، مسلم نارمل نے ہے. مدد کی. بس بس، مسلمان نے مدد کی. نصارہ کا مطلب ہوا تھا اس نے مدد کی، اور وہ اس نے کو ہم نے کس سے ریپلیس کر دیا؟ مسلم سے. اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ مسلمان نے مدد کی. اگر یہ مدد کرنے والے دو مسلمان ہوں تو کیا کریں گے؟ نصر اور المسلموں سے کیا بن جائے گا؟ المسلمانی. نصر مسلمانی. المسلمانی، نصر المسلمانی یعنی دو مسلمانوں نے مدد کی. اگر دو سے زائد مسلمان ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ نصر المسلمون. مسلمون. نصر المسلمون. اب دیکھیں یہ حالت رفعی تو ہیں ساری کی ساری، آنی اونا ساؤنڈ جو ہے اور پیش کی یہ، تو یہ سب حالت رفع میں. تو جیسے ہی آگے ظاہر ہوا آپ کا فاعل تو فوراً آپ نے کون سی حالت یوز کری؟ حالت رفع. تو نصر المسلمون، اینا نہیں کیا آپ نے کیونکہ آپ کو حالت رفع والا اسم چاہیے تھا. نصر المسلمون. اب یہاں ایک پوائنٹ آپ نے نوٹس کیا کہ یہ تمام کے تمام جو جملے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مذکر. اور پھر پہلا جملہ سنگولر ہے، دوسرا ڈوئل ہے، اور تیسرا پلورل ہے. لیکن دیکھیے مذکر کی ہونے کی وجہ سے آپ کا جو صیغہ ہے وہ صیغہ نمبر کون سا یوز کیا جا رہا ہے؟ مذکر بھی ہے اور ظاہر کا کیس ہو گیا. ظاہر کا کیس ہو گیا تو صیغہ نمبر فرسٹ. فورتھ بھی آ سکتا تھا نا، لیکن فورتھ کب آئے گا؟ مؤنث کی کیس میں آئے گا. دیکھیے جیسے اگلے آگے لکھ دیتے ہیں ہم، اس ایک مؤنث نے مدد کی، تو اس نے مدد کی ایک مؤنث، تو لکھیں گے نصرت. نصرت. اب وہ ایک مؤنث اتفاقاً ظاہر ہو گئی مدد کرنے والی، تو اب ہم یہاں پر ظاہر کا کیس ہو جائے گا. تو صیغہ نمبر فورتھ ظاہر میں ہی یوز ہوتا ہے. کب؟ جب مؤنث کا کیس ہو. تو یہاں پر ہم آگے لکھ دیں گے اس مؤنث
मुस्लिमतु, मुस्लिमतु। मुस्लिमतु। तो नसरत अल मुस्लिमतु, लेकिन जब इसको मिलाएंगे ना, तो ये जो पीछे वाला साकिन हर्फ है उस पे जेर लग जाती है, याद रखिएगा। पीछे वाले साकिन हर्फ पे जेर लग जाएगी और ये डायरेक्ट मिल जाएगा किसमें, अल मुस्लिमतु के लाम में, नसरतिल मुस्लिमतु। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वो एक मुस्लिमा की बात हो रही ना, तो मुस्लिमा ने मदद की, मुस्लिम औरत ने मदद की। ठीक है, तो मुस्लिम औरत ने मदद की। वो कौन मुस्लिम औरत है, जो उसकी शक्ल में पहले थी, जमीर की शक्ल में, और उस उसको हटा दिया। ठीक है, अच्छा आगे देखें। फिर इसके बाद अगर वो दो मुसलमान औरतें उसकी जगह इस्म ले आए, तो नसारत, नसारत, और फिर यहाँ पर हो जाएगा अल मुस्लिम। मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतानी। मिलाएंगे तो ये हो जाएगा नसरत, नसरतिल मुस्लिम, ये क्या कर दिए थे, नसरतिल मुस्लिमतानी। ठीक है, चलें यहाँ पर आ जाएं इसी तरह। फिर नसर, नसरत, और अब मुसलमान औरतें दो नहीं हैं बल्कि जमा है, प्लूरल है। मुस्लिमतु। नहीं, कौन बताएगा सही इसम कौन सा होगा। मुस्लिमा की प्लूरल क्या होती है। मुस्लिमता। नहीं, मुस्लिमतुना। नहीं, नहीं, मुस्लिमात आत साउंड होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जी सर। मुस्लिमातु। ठीक है, पेश क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें हालत रफा वाला इसम चाहिए। फिर से आइए अपने उस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए यहाँ पर आकर, वरना सब मिक्स हो जाएंगी फिर चीजें। मैंने क्या कहा था कि जब भी फाइल जाहिर होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहला और चौथा सीगा ही यूज किया जाएगा। देखिए ये नसारा पहला सीगा है और नसारत चौथा सीगा है। ठीक है, एक बात। दूसरी ये बात मैंने कही थी कि आपको वाहिद मुसन्ना जमा होने से घबराना नहीं है। वाहिद मुसन्ना जमा की वजह से सीगा नहीं बदलेगा, सीगा वही पहला ही यूज होगा अगर मुजक्कर का केस है। ये सिंबल बना है मुजक्कर का। ठीक है, और अगर मुअन्नस का केस है तो सीगा नंबर चौथा ही यूज होगा। ठीक है, चाहे आपका फाइल वाहिद हो, चाहे फाइल मुसन्ना हो, और चाहे फाइल जमा हो। तो इस चार्ट को सामने देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये पूरे के पूरे फर्स्ट एंड फोर्थ वाले सीगों का क्या कॉन्सेप्ट है। ये जैसे ही आपने देखा तो आपने समझा, फाइल और फाइल के साथ साथ फाइल जाहिर का केस हो तो फिर सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। जमीर के केस में तो ये देखना है भाई जमीर कौन सी यूज हुई है वहां पर, तो जो जमीर यूज हुई है उस बॉक्स में चले जाना है। 14 के 14 आपके पास ऑप्शंस हैं। किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो फौरन अभी सवाल पूछ लें, वरना हम नाम लेके पूछ सकते हैं किसी से भी कि ये फर्स्ट एंड फोर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। और लीव मत करिएगा, अभी सीखने हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ। तो पहले और चौथे का मतलब क्या है, दो में से, और बाकी को हम कहेंगे 12 में से। यानी हम एक और टर्म यूज करेंगे बार बार क्लास में कि 14 सीगों में से हम आपसे सीगा लिखते ही पूछेंगे बताइए ये सीगा दो में से है या 12 में से है। कोई समझ पाया कि ये हम कहना क्या चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अगली स्लाइड में यहाँ पर एक कोई सीगा लिखा। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज आपके सामने आ चुके हैं। मसलन वही खलका ही को ले लें, तो मैं अगर लिख दूं यहाँ पर खलकना, अब बताइए ये खलकना दो में से है या 12 में से है। 12 में से। 12 में से। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके लोगों का सवाल सही हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लिखा दहिक तुम, दहिक तुम। अब ये एक और 12। प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, ये बताइए दो में से है या 12 में से है। 12 में से। 12 में से। 12 में से है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फरीहत, अब बताइए दो में से है 12 में से। 2 में से। 2 में से। अच्छा अब बताइए जरा, फरिहना दो में से है 12 में से। 12 में से।
لکھا تو میں نے دو کی طرف ہے، دو نہیں ہو سکتا، نہیں دو میں سے نہیں، صحیح جواب تھا آپ نہیں لوگوں کا، چھٹا ہے، وہ میں نے کنفیوز کرنے کے لیے ادھر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہے یہ سب 12 سے ہی میں اوپر سے، جائے گا۔ ٹھیک ہے، نون زبر نہ جیسے یہاں ہے، ٹھیک، تو یہ تین کے تینوں صیغے جو ہیں، اب اسی طریقے سے میں نے لکھا فرح تو، اب بتائیے دو میں سے 12 میں سے؟ 12 میں سے۔ 12 میں سے، کس اعتبار سے 12 میں سے ہے؟ 12 کون ہے؟ پہلے اور چوتھے صیغے کو چھوڑ کر باقی صیغے 12 کہلائیں گے، اور یہ ڈویژن کیوں کی گئی؟ کیونکہ ہمارا فاعل کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی ضمیر ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ کے سامنے جو دو مثالیں میں نے پیش کی ہیں، قرآن کی آیات دو مینشن کی ہیں، بتائیے ذرا، اب بتائیے پورے پڑھے ہوئے میں سے اب جواب چاہیے یہ کہ یہ بتائیے یہ دونوں صیغے 12 میں سے ہیں یا دو میں سے ہیں؟ 12 میں سے۔ 12 میں سے۔ سب لوگ تائید کر رہے ہیں ان دونوں کی بات یا کچھ لوگ خلاف ہیں؟ سر 12 میں سے۔ الحمدللہ، تو یہ بات کلیئر خلق ہو گئی؟ 14 ہے اور خلق تو 13 ہے۔ جی 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 جی، تو سامنے لکھا ہی ہوا پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، چلیں خیر کوئی بات نہیں، تو یہ سمجھ کے بتایا آپ نے کہ 12 میں سے اس لیے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ان کوئی مرفوع اسم دیکھے نہیں مل رہا آپ کو، اگر آپ تھوڑا چیک کرنا چاہیں لاجیکلی، جیسے ہوتا نہیں آپ نے کوئی میتھس کا سم سالو کیا تو اس کو آپ ویریفائی کریں، ویریفائی کرنے کے لیے خلقنا کے آگے آپ دیکھیے کوئی آپ کو مرفوع اسم نہیں دکھ رہا ہے، الانسانہ ہے، کیا یہ مرفوع ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ الجن والانس مرفوع ہے؟ نہیں، تو یہ بھی نہیں۔ چیک ہو گیا کہ آگے مرفوع اسم نہیں، اگر کوئی پہلا یا دوسرا صیغہ ہوگا تو سوری پہلا اور چوتھا ہوگا تو یہ ممکن ہے کہ وہاں پر فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے یہی تھا خلقہ، جیسے ہی خلقہ لکھا تو فوراً خلقہ اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے، لیکن کس نے پیدا کیا؟ جب یہ ظاہر کر دیں گے تو پھر یہ خلق اللہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلے صیغے کے آگے اسم نظر بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، چوتھے صیغے کے آگے آپ کو جو آپ کا فاعل ہے وہ نظر بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی نظر آ سکتا، تو کیا یہ بتائیے فعل مشکل لگ رہا ہے چیپٹر کسی کو؟ اب تک کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں؟ آپس میں سب کنیکٹڈ ہیں یا سب لوز لوز سی ہیں؟ فیڈ بیک دیتے رہا کریے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا سب کو؟ جی سر۔ جی ٹھیک ہے، تو کلیئر ہو رہا کیونکہ اس کے بعد جب اگلی کلاس میں آئیں گے انشاءاللہ تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل اثر نو ساری چیزیں ریوائز ہوں گی، اب پیچھے کی چیزیں آپ کیا کریں گے، ریوائز کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا، اور آگے کا نیا کچھ اس میں انکلوڈ ہوتا جائے گا، جیسے آج آپ نے فاعل کے کانسیپٹ کو جتنا سمجھنا تھا اتنا سمجھ لیا، اس سے زیادہ کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، نئے نئے الفاظ آئیں گے تو ان کی میننگ بھی فوراً بتا دی جائے گی، بالکل بن سکتے ہیں، نیگیٹو بھی بنیں گے، انٹروگیٹو بھی بنیں گے انشاءاللہ، ایک سوال آیا ہے کہ کیا اس میں نیگیٹو سینٹنسز بنیں گے؟ تو بالکل بنیں گے، جیسے ہم نے نامنل سینٹنس کو، اگر آپ کلاس میں ریگولر رہے ہیں، آپ نے جو بھی پوچھ رہے ہیں سوال، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے نامنل سینٹنس تھا تو نامنل سینٹنس کو آپ نے کیا کیا تھا، یعنی جو آپ کا نامنل سینٹنس یعنی اسمیہ جملہ، تو اسمیہ جملے کو آپ نے پازیٹیو حالت میں بھی دیکھا تھا، نیگیٹو بھی دیکھا تھا، انٹروگیٹو بھی دیکھا تھا، یعنی سوال پوچھتے ہوئے، ویسے ہی آپ ایک وربل سینٹنس کے ذریعے بھی کیا کریں گے، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، جیسے وہاں تاکید پڑی تھی یہاں بھی تاکید پڑھیں گے، تو وہ ساری چیزیں یہاں ریپیٹ ہوں گی، بس اب یہ وربل میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک فعل یا جملے میں یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، آپ کو مشق کرنی ہوگی، آپ کو اپنے نوٹس بھی بنانے ہوں گے، تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا، اس کا دھیان رکھیں ضرور۔ ٹھیک ہے، کلاس اوور ہوئی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔